ناظرین کرام، آج ہم آپ کو تاریخ کے اس دردناک باب کی طرف لے کر چلیں گے جسے یاد کرتے ہوئے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس میں صبر ہے، وفا ہے، قربانی ہے اور حق کے لیے ہر چیز لٹا دینے کا پیغام ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اس معصوم شہزادے کا جس نے 6 ماہ کی عمر میں بھی حق و صداقت کی گواہی دی اور جس کی پیاس نے کربلا کے میدان میں ظلم کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ آخر امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے علی اصغر کو میدان میں کیوں لے کر آئے؟ امام حسین نے دشمن سے کیا فرمایا اور وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آسمان و زمین کو رلا دیا؟ آئیے چلتے ہیں سرزمین کربلا کی طرف اور سنتے ہیں حضرت علی اصغر کی مظلومیت کی داستان۔ کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ خیموں میں سناٹا تھا، بچوں کے لب خشک تھے، سکینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر طرف پیاس کی شدت تھی، لیکن 3 دن گزر چکے تھے، فرات کا پانی بند تھا۔ امام حسین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب ایک ایک ساتھی راہ خدا میں قربان ہو گیا، جوان بیٹے علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی فرات کے کنارے اپنے خون میں نہا گئے، تو امام حسین خیموں کی طرف لوٹے۔ اچانک حضرت رباب کی نگاہ امام پر پڑی۔ ان کی گود میں 6 ماہ کا ننھا شہزادہ علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت رباب نے عرض کیا، مولا اگر ہمارے لیے پانی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے پر تو رحم کریں گے۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کے خشک ہونٹوں کو چوما اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے حسین کھڑے تھے۔ فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک حسین کا قصور ہے تو اس معصوم بچے کا کیا گناہ ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ کہتے ہیں کہ کچھ سپاہیوں کے دل کانپ اٹھے، کچھ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن ابن سعد نے دیکھا کہ اگر آج یہ بچہ پانی پی گیا تو یزیدیت ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے گی۔ اس نے حرملہ کو حکم دیا، اللہ لعنت کرے اس حرملہ پر۔ اس نے حرملہ سے کہا، حسین کی آواز کو خاموش کر دو۔ حرملہ نے 3 شاخہ تیر کمان پر رکھا۔ ادھر حسین اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو بلند کیے ہوئے تھے اور اچانک ظلم کا تیر فضا کو چیرتا ہوا آیا اور تیر معصوم علی اصغر کے ننھے گلے پر جا لگا۔ ننھا شہزادہ تڑپ اٹھا۔ امام حسین نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر خون بہہ رہا ہے، آسمان بھی رو پڑا، زمین بھی کانپ اٹھی، فرشتے بھی گریہ کرنے لگے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون لیا اور آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، پروردگار، جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ تیری رضا کے لیے ہے۔ پھر امام حسین خیموں کی طرف واپس لوٹے۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، عرض کیا، بابا میرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت رباب دروازہ خیمہ پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے لختے جگر کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن امام حسین کی خاموشی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ مولا نے ننھے